گھر آتے ہی اس کا سامنا موہت سے ہوا۔ وہ ابھی سمرا کے کمرے سے نکلا تھا، شاید اسی کے بارے پوچھنے آیا ہو۔ تپتا سلگتا وہ جانے اس کی کال سنتے ہی لوٹ آیا تھا۔ اس نے اس کے ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر مہرماں الرٹ تو ہوئی، مگر وہ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی چلائی۔ تم بتاؤ، کہاں گئی تھی اور کس سے مل کر آ رہی ہو؟ وہ متوحش سا تھا۔ مہرماں کو غصہ آیا۔ بتایا تو تھا تمہیں، پھر اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں، کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ وہ غصے سے بے حال اونچی آواز میں بولا تو مہرماں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں کسی کی پابند نہیں ہوں، اور تم کس حیثیت سے مجھ پر روب ڈال رہے ہو؟ مہر! وہ مٹھیاں بھینستے دانت پیستا آگے بڑھا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے کون تھا اور تم نمیر افندی سمجھ کر منہ اٹھائے اس سے ملنے پہنچ گئی۔ وہ گرجا۔ پھر دفتن اسے خیال آیا، اور وہ پیسے بھی یقیناً تم نے اسی کے بلیک میل کرنے پر دیے ہوں گے۔ وہ بے یقین نظروں سے مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ شکر نہیں کرتے کہ اسے ڈھونڈنا نہیں پڑا اور وہ خود ہی سامنے آ گیا، اپنے لالچ ہی کے لیے ہی صحیح۔ اور میں اچھی طرح پہچانتی ہوں اس کمینے انسان کو۔ اغوا کے بعد دیکھا میں نے اس کو، اور بازار میں بھی وہی ٹکرایا تھا مجھ سے۔ مہرماں نے جھنجھلا کر کہا تو موہت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا؟ اور کیا کہا اس نے تمہیں؟ اس ملاقات کے لیے اس نے روپوں کا مطالبہ کیا تھا، اور ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کا وعدہ۔ میں نے سوچا ایک بار وہ اپنے بل سے باہر تو آئے، لاکھ روپے کے بدلے ہی صحیح۔ وہ اپنے کارنامے پر مطمئن تھی۔ موہت کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ بے اختیار اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ مہرماں کو موہت کی حالت دیکھ کر خوف آیا۔ کسمسا کر اپنے شانے اس کی گرفت سے چھڑائے اور درستی سے بولی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے لیے۔ آغا جان تک نے اس کو ڈھونڈنا ملتوی کر دیا ہے۔ وہ تو بس میرا دوسرا نکاح کر کے گویا سارا مسئلہ حل کر چکے ہیں، مگر فقط میں جانتی ہوں کہ میں ابھی تک کس دلدل میں کھڑی ہوں۔ مجھے ہر حال میں اپنا پہلا نکاح ختم کرنا ہے موہت۔ اور اس کے لیے تم اس رذیل شخص سے ملو گی ہمیں بتائے بنا؟ وہ خود پر سے قابو کھو کر چلایا۔ زندگی میری خراب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میں ہی ملوں گی اس سے۔ اور تو کسی نے آج تک نمیر افندی نام کے بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تلخی بھرے طنز سے بولی، مگر موہت افندی کے تو جیسے پیروں تلے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے تھے۔ جھنجھلایا ہوا، تیز سے مٹھیاں کھولتا بھینستا، ادھر ادھر پھیرے لگاتا، وہ شدید ٹینشن کا شکار تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو دس! وہ تم سے ملا، اس کی اتنی جرأت کہ وہ تمہیں بلیک میل کرے! اف! اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ لیتا، یا اگر نمیر سامنے ہوتا تو اسے گولی سے اڑا دیتا۔ گھٹیا شخص ہے وہ بہت۔ سمینا آنٹی اس کی تعریفیں کرتی ہیں، مگر مجھے تو اس میں قابل تعریف کچھ نہیں لگا۔ ساری زندگی گزارنے کی آفر کر رہا تھا ذلیل انسان۔ وہ موہت کا غصہ دیکھ کر بے ساختہ کہہ گئی، مگر جس طرح موہت کو کرنٹ لگا وہ دانتوں تلے زبان دبا کر رہ گئی۔ تم آئندہ گھر سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لال آنکھیں لیے گھرایا تو مہرماں کی سوئی انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ بے وجہ کا روب ڈالنے والے؟ نکاح میں نہیں ہوں میں تمہارے، جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہو، سمجھے تم؟ موہت کا دل چاہا ایک تھپڑ رکھ کر اسے لگائے۔ وہ سر جھٹکتی باہر نکلنے لگی، جیسے اسے جتا رہی ہو کہ وہ اس کے غصے کی پرواہ نہیں کرتی، مگر موہت نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ مہرماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح، مگر تم میرے نکاح میں ہو مہر، اور جب تک یہ کاغذی رشتہ باقی ہے تم نمیر سے نہیں ملو گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گرایا تھا۔ مہرماں کو اس کی خواہ کی جذباتیت پسند نہ آئی۔ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں موہت، مجھے اس شخص سے چھٹکارا پانا ہے کیسے بھی صحیح، اور تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ تیزی سے بولا، تم لوگوں کے سامنے نہیں آیا وہ تو کیا ساری عمر ایسے ہی گزار دوں گی؟ مہرماں نے غصے سے بازو جھٹک کر چھڑایا۔ زبردستی ہی کا صحیح، مگر محرم ہے میرا وہ، میں خود بات کر کے یہ معاملہ نمٹاؤں گی، تم بیچ میں مت آؤ۔ وہ مجھے طلاق دینے پر راضی ہے، مہرماں نے اطمینان سے کہا، مگر اگلے لمحے میں موہت کے تھپڑ نے اسے ششدر کر دیا۔ موہت کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔
मोहित ने गो के हाथ हल्का ही रखा था, मगर एक मर्द के हाथ का थप्पड़ मेहरमा को हिला के रख गया। वो सुलगते गाल पर हाथ रखे पहले तो बेयकीनी से मोहित को देखती रही, फिर गोया तैश में आ गई। लाल बबू का चेहरा लिए उसने दोनों हाथ मोहित के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला और गिराई। हाउ डेयर यू! वो उसके धक्के से अपनी जगह से थोड़ा सा लड़खड़ा गया। वक्ती गुस्से की लहर गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो मेहरमा पर हाथ उठाने की कितनी बड़ी गिरी हुई हरकत कर चुका था। मेहरमा की आंख में आंसू नहीं थे, वो इस कदर शदीद बेयकीनी और सदमे की जद में थी कि रो भी नहीं पाई थी। और तुम क्या करती फिर रही हो? जानती हो अल्लाह जाने किससे मिलकर 1 लाख रुपए देकर आ गई। ये सब बातें मैं जाकर आगा जान को, ये तुम्हारी फैमिली को बताऊं तो फिर पता चले तुम्हें कहाँ से आया वो महरम तुम्हारा। मोहित उससे भी ऊंची आवाज में धाड़ा। वो मेहरमा को खुद पर हावी होने का मौका ही नहीं आने देना चाहता था। निकाह मेरा हुआ है, मैंने खुद उसे वहां देखा था, उससे बात की थी। मेहरमा के एहसासात पिघलने पिघलने शुरू हुए तो रोना भी आने लगा। आंखों में आंसू भर आए। मगर निकाह के वक्त तुमने उसे अपने मुकाबिल नहीं देखा मेहरमा, और ना ही तुम्हारे पास कोई निकाहनामा मौजूद है। मुझे हैरत है कि तुम एक फजूल शख्स की बातों में आकर ना सिर्फ उससे ब्लैकमेल हो रही हो बल्कि उसे अपना महरम भी समझ रही हो। वो उसकी बात सुनकर तेज मगर नागवार लहजे में बोला, शट अप। वो गुस्से से चिल्लाई और उसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम ये मत भूलो कि तुमसे भी मेरा महरम का रिश्ता नहीं है। ख्वामखा मेरे दादा बनने की कोशिश मत करो। मैं अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए जो चाहे और जैसे जी चाहे वैसे ही करूँगी। मोहित तेज नज़रों से उसे देखता रहा। अंधाधुंध भागने वाले मुंह के बल गिरा करते हैं तो चोट बहुत सख्त सख्त लगा करती है मेहरमा अफंदी। तुम अपनी नसीहतें अपने पास रखो। तुम्हारा असल क्या है वो आज मैं देख चुकी हूँ। उसने हाथ की पुश्त से आंखें रगड़कर साफ करते हुए तल्खी से कहा तो अंदर ही अंदर वो नदामत के ढेर तले दबा। मगर मेहरमा के सामने इस वक्त शर्मिंदगी का इतराफ़ करना गोया उसे पहाड़ पर चढ़ाने के मुतरादिफ था। वो सिर्फ तुम्हारी बदतमीजी का रिएक्शन था महर। तुम बहुत गलत करने जा रही हो। एक अनजान शख्स से बिना किसी रिश्ते के तलाक का मुतालबा करना पागलपन है और कुछ नहीं। वो उसे वार्न कर रहा था। शट अप। वो उसी तलखी और सदमे की गिरफ्त में थी। तुम ऐसा कोई हक नहीं रखते हो मुझ पर कि अपना गुस्सा इस तरह दिखाओ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये सारा मामला घर वालों को ज़रूर बताऊंगा। वो शाने उचकाकर बोला तो अंदाज माजरत वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी बात ने मेहरमा को और सुलगाया। ज़रूर ज़रूर बताना। अब तो वैसे भी वो मुझे तलाक देने पर राज़ी हो गया है। वो तलखी से कहकर पलटी। मोहित का बस नहीं चल रहा था कि कहाँ सर दे मारे। कुछ कहने को लब खोले मगर मेहरमा कमरे से निकल गई थी। वो हथेली पर मुक्का मार कर रह गया। मेहरमा की जिद ने सही मानों में उसका सर घुमा कर रख दिया था। अल्लाह जाने वो किसको ज़बरदस्ती का नुमैर अफंदी बनाकर उसके हाथ ब्लैकमेल हो रही थी। और अब अगर वो शख्स उसे नकली निकाहनामा भी पकड़ा देता तो मोहित गोया जलते कोयलों पर खड़ा था। मोहित! वो अपने ऑफिस में दाखिल होने लगा था जब मुबीन साहब उसे आवाज़ देते तेज़ कदमों से चलते उसकी तरफ आए। वो दरवाजे पर ही रुक गया था। उन्होंने पास आकर बड़ी शफकत से उसके शाने पर हाथ रखा। ये गोया उस पर एतमाद और मान का इजहार था। आखिर को दामाद था अब। यार, कल से चेक तुम्हारी टेबल पर पड़ा है, तुमने साइन नहीं किए। इस चेक के साथ कोई डिटेल नहीं कि किस मद में इतनी बड़ी रकम तलब की जा रही है। उसकी पेशानी पर एक बल पड़ा तो मुबीन साहब ने मुस्कुराते हुए उसके शाने पर हाथ का खफीफ सा दबाव बढ़ाया। भाई, अब तो दामाद हो गए हो, अब तो ये तफसीलात और गहराइयाँ छोड़ दो। चेक साइन करने के लिए क्या ये हवाला काफ़ी नहीं कि अब ससुर हूँ मैं तुम्हारा? मोहित के होंठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने शाने पर उनका हाथ उतारकर दोनों हाथों में थाम कर सहलाया। कठपुतली दामाद हूँ। वो इस खुली बेइज्जती पर अपनी जगह जामिद हो गए। मोहित ने उनका हाथ का फैसला कर सकूं। उन्हें यूं ही साकित छोड़कर ऑफिस में दाखिल हो गए। यकीन करते हुए जेब से रुमाल निकालकर माथे
حالت میں بیٹھ گیا، مگر جب دل ہی کو سکون نہیں تھی اب وہ ختم تھی، اور جتنا بھی وہ کے لیے دور کیسے رکھے، یک لخت اس کے ذہن پر بل لیے وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا، دوسری طرف سے مسلسل نمبر بند آ رہا تھا۔ جائے تو چہرے کے حساس حصے سرخ سے سرخ، غصے سے سرخ ہو، شدت سے روئی تھی کمرے میں آ کر۔ اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ بدلہ اتر جاتا اور یہ پچھتاوا تو نہ ہوتا۔ سمرا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے روتے دیکھ کر پریشان بولے بنا دوپٹے سے چہرہ خشک کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، آنسوؤں سے پسیج کر انہوں نے آہستگی سے پوچھا، جیسے اپنے کہے لفظوں کا یقین نہ ہو، مگر ایسے ہی پوچھ رہے بات، مگر مہرو تو پھٹ ہی پڑی۔ اور کون ہے اس گھر میں جس کی اتنی جرت ہو؟ تھپڑ مارا ہے آپ کے بیٹے نے مجھے۔ سمرا کو کرنٹ سے لگا، بے یقینی سے مہرما کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں اس نکاح کی حقیقت کو، پھر اس نے کس حق سے مارا مجھے؟ مگر کیوں؟ کس بات پر؟ کچھ بتاؤ تو مہرما، میرا دل پریشان کر دیا ہے تم نے تو۔ موہت ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ واقعی سن کر ہرٹ ہوئی تھی۔ مہرما نے ساری بات انہیں بتا دی تو وہ جیسے دم سادے سنتی رہی۔ میرے اللہ، آخر میں وہ دم بخود سی مہرو کو دیکھے گئی۔ تم جا کر نمیر سے نہ صرف مل آئی بلکہ اسے پیسے بھی دے آئی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں نمیر سے بات کروں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاؤ۔ سمرا کو اعتراض ہوا، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ نمیر ہی ہے؟ وہ مستربانہ انداز میں باعجلت پوچھنے لگی۔ سمجھ نہیں آتی کہ آپ دونوں کو کیسے پتا ہے کہ جس سے میں مل کر آئی ہوں وہ نمیر نہیں ہے؟ مہرما تلخ ہو کر بولی تو وہ گڑبڑا کر مہرما کو دیکھنے لگی۔ میں اسے اچھی طرح پہچانتی ہوں آنٹی، وہی اغوا کے دوران ملا تھا مجھے، اور کوئی ہوتا تو مجھے طلاق دینے پر راضی ہوتا کیا؟ وہ پیسے لے کر مجھے طلاق دینے پر بھی راضی ہے۔ وہ دھماکے پہ دھماکہ کر رہی تھی۔ سمرا منجمد سی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ آخری جملہ سن کر گویا ان کا سکتہ ٹوٹا۔ سرسراتے لہجے میں پوچھا، طلاق؟ جی ہاں، میں بیوقوف نہیں ہوں کہ 1 لاکھ یوں ہی ضائع کر دوں۔ آگے کا معاملہ طے کر کے آئی ہوں اس کے ساتھ۔ یا اللہ، سمرا کا دل کسی شکنجے میں جکڑا گیا۔ کیا بیوقوفی کر رہی تھی وہ، اور ماننے کو تیار بھی نہیں تھی۔ یہ معاملہ موہت پہ چھوڑ دو مہرما، اس پر اعتبار کر کے نکاح کیا ہے تو اب باقی کا معاملہ بھی اسے سلجھانے دو۔ موہت کا نام بھی مت لیں آنٹی، وہ غصے اور تلخی سے بولی۔ معاف کیجیے گا، مگر اس نے جتنی مدد کرنا تھی کر لی۔ اب تو بس اللہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے تو وہ موہت کے منہ پر ماروں۔ اسے تمہاری نادانی پر غصہ آ گیا ہوگا مہرو، ورنہ وہ بہت سویٹ ہے۔ میں سختی سے پوچھوں گی اس سے، آئندہ وہ جرت نہیں کرے گا تمہارے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی۔ سمرا نے اس کا رخسار تھپتھپایا، مگر مہرما کو ان کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ یہ معاملہ مجھے ہی سلجھانا ہے آنٹی۔ نمیر نے کہا ہے کہ میں یہ معاملہ کسی سے بھی شیئر نہیں کروں، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائے گا۔ یہ تو میں ہی بیوقوف ہوں جس نے آ کر سیدھا آپ کے سویٹ بیٹے سے ذکر کر کے انعام میں تھپڑ کھا لیا۔ بالفرض وہ پیسوں کے بدلے طلاق دینے پر راضی بھی ہے تو یہ سوچا ہے کہ یہ روپے آئیں گے کہاں سے؟ مہرما کے پاس اس بات کا بہت اچھا سا جواب تھا، مگر وہ یہ جواب صحیح وقت پر صحیح آدمی کے سامنے دینا چاہتی تھی، اس لیے محض دل ہی دل میں کر کے بس خاموشی سے سر جھکا دیا۔ تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی، مگر ان کے ذہن اس معاملے کے حل کے لیے مسلسل سوچ رہا تھا۔
تزین کی آمد خوشی کا استعارہ تو کبھی بھی نہیں رہی تھی، خصوصاً مہرماں کے لیے۔ اب بھی وہ آئی تو ٹی وی لاؤنج میں اپنا فیوریٹ ڈرامہ رپیٹ میں دیکھتی۔ مہرماں وہاں سے اٹھنے کو پر تولنے لگی، مگر وہ تائی جان سے رسمن سب مل کر تنے ہوئے تاثرات لیے سائرہ چچی کے کمرے میں گھس گئی۔ مہرماں کی طرف تو اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر تو شام کی چائے کا وقت نہ ہوتا اور سب نے چائے اکٹھے پینے کی روایت نہ قائم رکھی ہوتی تو مہرماں کمرے سے باہر نہ آتی۔ آ گئی فساد کی جڑ۔ تائی جان بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ تزین کے جانے کے بعد وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجال ہے جو ایک بھی لفظ سمجھ آیا ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ موہت کو کہاں سے پتہ چلا ہوگا کہ مہرو نے طلال سے فون پر بات کی تھی۔ یہ یقیناً تزین ہی ہوگی۔ اف، ایک تو زمانے بھر میں ذلیل ہونے کو بس میں ہی رہ گئی ہوں، اور وہ کمینہ طلال۔ ہر بات بیوی کو بتانی اتنی ضروری بھی نہیں ہوتی۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوتی، بجھے دل کے ساتھ بیٹھی ٹی وی کو گھورتی رہی۔ ملاحہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھی تو وہ بری طرح چونکی۔ کہاں گم ہو آپی؟ کبھی اشتہار بھی اتنی جلد جمی کے ساتھ دیکھتا ہے کوئی؟ وہ فریج سے بولی تو مہرماں نے اس کے کھلے ہوئے چہرے کو نظر لگنے کے ڈر سے نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا۔ کبھی وہ بھی ایسے ہی منموجی ہوا کرتی تھی۔ پھر مدھم سا مسکرا دی۔ بس ایسے ہی، کچھ خاص نہیں آ رہا تھا ٹی وی پر تو اٹھ کر کمرے میں جانے ہی لگی تھی۔ ابھی تو چائے آ رہی ہے، میرے کمرے میں دے جانا ملی۔ تزین آئی ہوئی ہے اور میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی، مہرماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ معترض ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ان سے چھپنے کی، چھپنا تو انہیں چاہیے جنہوں نے دیوار گرتے ہی راستہ بنانے والی حرکت کی ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے آپی، اور سمرا آنٹی کتنی اچھی ہیں، چچی کے سامنے سپورٹ کرتی ہیں تمہیں۔ چھپ نہیں رہی یار، بس ویسے ہی طبیعت سست سی ہو رہی ہے ذرا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ہاتھ سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ میری چائے کمرے میں دے جانا۔ آپی، تم تو شادی کے بعد لگتا ہی نہیں کہ اسی گھر میں رہ رہی ہو، پرائی لگنا شروع ہو گئی ہو۔ ملاحہ نے منہ بسورا، مگر وہ انسنی کرتی لاؤنج سے نکل گئی۔ اور اور کر اور کرموں والی، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ پھر جھگڑا کر کے آ گئی ہوں میاں سے۔ سائرہ چچی اس کی بھیں بھیں سے تنگ آ کر تنک کر بولی تو تزین کا رونا فی الفور بند ہوا۔ آپ بھی یہی سوچتی ہے کہ میں جان بوجھ کر لڑتی ہوں اس سے؟ جو نظر آئے گا وہی کہوں گی نا۔ انسان دل کی مرضی پر چلے تو راستے کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے کو بھی تیار رہے۔ وہ صفا چٹ کہتی تزین کو بہت ظالم لگی۔ آپ بس میرا ہی قصور نکالیے گا، مگر اس بار تو میں آغا جان سے فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گی۔ مہرماں میری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہیں جھٹکا لگا۔ مطلب؟ ابھی تک میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی امی، اس کا چکر چل رہا ہے طلال کے ساتھ، اسی لیے تو کسی اور سے شادی کرنے کے بجائے موہت کی آڑ لی ہے۔ اس نے تاکہ نمیر سے طلاق لیتے ہی موہت کو خیر آباد کہہ کر طلال کے ساتھ پھر سے سیٹنگ کر لے گی۔ اس کا حساب کتاب کلیئر تھا۔ چچی جان کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کون سا چکر؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کے آفس فون کیا ہوا تھا اس نے، کتنی دیر گپے لگاتی رہی اس کے ساتھ، مجھے طلال کے پی اے سے پتا چلا۔ تزین تلملا رہی تھی، اس کا موہت کے کان صاف کرنے کا بھی پکا ارادہ تھا۔ اوہو، وہم نہ کرو تزین، غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے تمہیں۔ اس نے بعد میں اس کے ساتھ گپے لگانی ہوتی تو چھوڑتی ہی کیوں طلال کو؟ وہ گڑبڑائی، مگر بہت محتاط انداز میں اسے سمجھانا چاہا۔ انہیں یاد آیا انہوں نے ہی مہرماں سے طلال کو فون کروایا تھا، مگر یہ بات اتنی جلدی کھلے گی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مگر انہوں نے بیٹی کو یہ بتانے کی غلطی ہرگز نہیں کی کہ شوشہ انہی کا چھوڑا ہوا ہے، مگر جس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے مہرماں کو اندھے کنویں میں اتارا تھا وہ پھر سے ہو کر رہی تھی۔ تزین بی بی پھر سے افندی ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اگر الزام اپنے سر لیتی تو تزین بھڑک اٹھتی۔ موہت کو آتے ہی سمرا نے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر پیروں کو جوتوں کی گرفت سے آزاد کرتا خاموشی سے ان کی ساری جھاڑ سنتا رہا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم نے ہاتھ اٹھایا کیسے اس پر؟ غصے میں ہر بات کے بعد وہ بے یقینی سے پوچھتی۔ وہ چپلوں میں پاؤں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اس کے ایکشن کا ری ایکشن تھا ماما۔ اس نے اس سے پوری بات پوچھی ہوتی تو پتہ چلتا آپ کو۔ آپ نے اس سے پوری بات پوچھی ہوتی تو پتہ چلتا آپ کو، وہ خفگی سے بولی۔ پھر بھی تمہیں کوئی حق نہیں تھا اس کو اس طرح مارتے۔ سوری، شدید غصہ آ گیا تھا،
مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ کتنے الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، پتہ نہیں کس کو لاکھ روپیہ پکڑا آئی ہے اور اب لاکھوں روپیہ دے کر اس سے طلاق لینے والی ہے۔ سمرا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا خیال ہے کہ ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مارے بغیر ڈوب جائے؟ بہت خوب، جسے ہاتھ پیر مار رہی ہے نا، ویسے ہی ڈوبنے کا، جیسے ہاتھ پیر مار رہی ہے نا ویسے بھی ڈوبنے کا ہی خدشہ ہے۔ وہ اس سارے معاملے میں بے قصور ہے موہت، اور اب وہ اپنے بلبوتے پر اس دلدل میں سے نکلنا چاہ رہی ہے، تب بھی تمہاری نظروں میں قصوروار ہے۔ انہیں تعصب ہوا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی مما، وہ جھنجھلایا۔ پیر شکاری کے شکنجے میں آ جائے تو انسان خاموش نہیں بیٹھ جاتا، جتنی طاقت ہو اتنی ضرور لگاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ وہ جل کر بولی، ماما پلیز، اس کی بے جا جذباتیت نے میرا پہلے ہی دماغ خراب کیا ہوا ہے، اسے کہہ دیجیے گا جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا تو قطعاً ساتھ نہیں دوں گا اس کا۔ وہ ان کی مزید سرزنش سنے بنا اپنی بات کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ سمرا گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ بہت وقت ہوا، اب بچے والدین سے ایک قدم آگے کے فیصلے کر لیا کرتے ہیں۔ ان کا دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ شام کی چائے اس نے اکیلے اپنے کمرے میں ہی پی۔ ابھی وہ چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہی ہوئی تھی کہ ہلکا سا کھٹکھٹانے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے موہت کو اندر آتے ہوئے ناگواری سے دیکھا۔ اگر تو تم اسے صرف اپنی ماما کا روم سمجھ کر آتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر، یہاں میں بھی رہتی ہوں۔ اس کا انداز کڑوا تھا۔ صرف ماما کا روم سمجھتا تو ان کی موجودگی میں آتا، وہ آرام سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے عین سامنے بیٹھا تو وہ اس کا مطلب جان کر فوراً اٹھ گئی۔ موہت نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ ہاتھ چھوڑو موہت، میں تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مشتعل ہوئی۔ میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں مہر، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا مگر وہ بددستور کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ موہت نے کلائی ہی سے پکڑے ہوئے اسے دوبارہ سے بستر کے کنارے بٹھا دیا۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو موہت، یہ بات پتہ ہے تمہیں۔ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تھی، تم نے طلال کو فون کیوں کیا تھا؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مہرما چونکی۔ اس کا موہت سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تزین کو دیکھ کر اس کے دماغ کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ یقیناً اسی کیس کو لے کر یہاں آئی تھی۔ چچی جان نے کہا تھا مجھے، انفیکٹ ریکویسٹ کی تھی، وہ کھڑے انداز میں بتایا تو وہ شکی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس مقصد کے لیے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے؟ اب ہر بات کی تفصیل تمہیں بتانی ضروری ہے کیا؟ وہ چڑ گئی۔ ہاں، وہ قطعیت سے بولا، پھر اپنی بات پر زور دے کر کہا، کاغذوں میں ہی صحیح مگر ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور اگر کوئی دوسرا انسان پنچایت بٹھا کر کہے کہ موہت افندی کی بیوی کسی غیر مرد کو کال کرتی ہے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مہر۔ اس کے لب و لہجے میں سے جھلکتی تپش نے مہرما کو نروس کر دیا۔ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی اس کے منہ سے یہ سب سن کر۔ تم جانتے ہو کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ پھر وہ تنک کر کہنے لگی تھی کہ موہت تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ آغا جان نہیں جانتے، دنیا نہیں جانتی، اب کیا میں لکھ کر گلے میں ڈال لوں کہ ہمارا نکاح جھوٹا ہے؟ وہ آغا جان کے سامنے یہ مسئلہ اٹھائے گی تب کیا جواب دو گی تم؟ وہ خالی ذہن لیے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ بعض لوگوں کا امپریشن آپ اپنے ذہن میں جتنا بھی برا بنانا چاہو وہ اس سے اچھے ہو کر آپ کو ملتے ہیں۔ مجھے واقعی سائرہ چچی نے کہا تھا کہ میں طلال کو سمجھاؤں کہ وہ اپنا گھر تباہ نہ کرے اور تزین کو یقین دلائے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اٹک کر بولی۔ موہت ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہو۔ اس کے تجزیے نے مہرما کو تپایا۔ تم سے شادی کے لیے حامی بھرنے سے پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا اس بات کا۔ وہ دانت پیس کر بولی، تمہاری چچی صاحبہ تمہیں بہت کامیابی کے ساتھ تمہیں اس مشکل میں پھنسا چکی ہیں، سمجھی تم؟ وہ ڈپٹ کر بولا، تو تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں جانوں اور میری مشکلات؟ میرے خیال میں تمہیں اس کاغذی نکاح سے فارغ کر دوں تاکہ آغا جان تسلی کے ساتھ تمہیں کہیں اور ٹکا دے اور تم اپنی مرضی کرتی پھرنا۔ وہ سلگ کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرما کا دل گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا
اسے خیال آیا کیسے مشکل کے وقت میں سمرا نے اسے بچانے کے لیے موہت کا نام اس فرضی نکاح کے لیے پیش کر دیا تھا اور آج تک جتایا بھی نہیں تھا، لیکن موہت کے یہ الفاظ، مجھے تم سے کوئی خاص اچھی امید بھی نہیں ہے، وہ تلخ ہوئی۔ رکھنا بھی مت، ابھی جب آقا جان کے سامنے پیشی ہوگی تو جواب سوچ کر آنا، وہ آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے کہہ کر زور سے دروازہ مارتا چلا گیا۔ مہرماں نے دروازے کی زوردار آواز پر آنکھیں سکیڑ کر میچی۔ میری کون سا زبان نہیں جواب دینے کے لیے، اور چچی جان کا دماغ خراب ہے جو مکریں گی؟ بڑا آیا وہ اس کے جانے کے بعد اونچی آواز میں بولی تھی، مگر دل کا ایک گوشہ مضطرب سا ہو گیا تھا، جانے آندھی کس سمت کو اٹھنے والی تھی۔ اس بار تزین نے آغا جان کے اسٹڈی روم کو نہیں بلکہ کھانے کی میز کو اپنے نالا و فریاد کے لیے چنا۔ مہرماں کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو اسی وقت اس کے برابر والی کرسی گھسیٹی گئی۔ مہرماں کو کوفت نے گھیرا۔ موہد اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے کی آئٹمز کا جائزہ لینے لگی۔ سائرہ چچی تزین کو بڑھا بڑھا کر ڈشز پیش کر رہی تھی۔ فرزین اور ملاحہ آہستہ آہستہ باتوں میں اپنا کھانا ختم کر رہی تھی۔ تزین نے سب سے پہلے کھانا ختم کیا۔ اور لونا، چاول بھی ذرا سے لیے تم نے، یہ گاجر کا حلوہ چکھو، کھایا ہی کیا ہے تم نے؟ چچی جان کا بس نہ چل رہا تھا کہ بیٹی کے منہ میں نوالے بھی ڈالنا شروع کر دیتی۔ نہیں، بس کھانا کھانے نہیں آئی ہوں میں یہاں امی، وہ تیکھے لہجے میں بولی تو اس شروعات پر مہرماں کا نوالا حلق میں پھنسنے لگا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آغا جان کو بھی دھیان آ ہی گیا۔ طبیعت کی تو چھوڑیں، آپ قسمت کی بات کریں، وہی خراب ہے میری۔ وہ فوراً نہ صرف بات کو گھما کر اپنے مطلب پر لائی بلکہ آنکھوں میں ایک آدھ آنسو بھی بھر لیا۔ بشمول مہرماں سب کے کھانا کھاتے ہاتھ چھٹکے، ماں سوائے موہد کے جو ابھی بھی رغبت سے بریانی ختم کر رہا تھا، بلکہ ابھی کانٹے سے ایک اور شامی کباب اٹھا کر پلیٹ میں رکھا۔ خیریت تو ہے نا؟ سہیل افندی تک سائرہ چچی نے تزین کا نیا پھڈا نہیں پہنچایا تھا۔ کچھ شاید یہ بھی خیال ہو کہ وہ خود ملوث تھی اس سلسلے میں۔ اب انہوں نے تشویش سے پوچھا تو تزین نے تیز نظروں سے مہرماں کو دیکھا جو سست روی سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سب آپ مہرماں سے پوچھیں، ابھی بھی جس کا نام میری سسرال میں گونج رہا ہے، وہ منہ پھٹ انداز میں بولی تو سبھی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ تائی جان سب سے پہلے سنبھلی اور ناگواری سے کہا، یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، یہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ مہرماں نے سائرہ چچی کی طرف دیکھا تو شکل ہی سے پریشان نظر آ رہی تھی۔ آپ پوچھیں مہرماں سے آغا جان، اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ یہ ابھی بھی طلال سے رابطہ رکھے ہوئے ہے؟ تزین نے گویا دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ مہرماں کو اپنی سانس تنگ پڑتی محسوس ہوئی جب اس نے سائرہ چچی کے چہرے پر بیگانگی دیکھی۔ انہوں نے مہرماں سے نکاح پھیر لی، یعنی وہ اس معاملے میں اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مہرماں کو فوری طور پر اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا جو اس نے چچی جان کی بات مان کر کی تھی۔ آغا جان نے بے یقینی سے مہرماں کو دیکھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کے تاثرات میں یہی بے یقینی موجود تھی۔ وہ کھنکھاری اور چچی جان کو دیکھا۔ آپ نے تزین کو ساری بات نہیں بتائی چچی جان؟ اور جواباً سائرہ چچی کے تاثرات ایسے معصومانہ جیسے انہیں دنیا جہاں کی خبر نہ ہو۔ کون سی بات؟ اور بس مہرماں کا دل بے آواز ہی ٹوٹ گیا۔ اسے چچی جان سے قطعاً یہ امید نہ تھی۔ موہد نے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے مہرماں کو ایک جتانے والی نظر دیکھا۔ اس کی رنگت فک تھی۔ اب تو اگر وہ چچی جان کا نام لے کر ساری بات بتا بھی دیتی تو کوئی اس کی بات تب تک نہ مانتا جب تک چچی جان حامی نہ بھرتی مہرو کی سچائی کی۔ اس نے آدھا گلاس پانی پی کر مہرماں کے آگے رکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پی لو، سکون سے کہہ کر اس نے حاضرین پر نظر ڈالی، جن میں سے کچھ مضطرب تھے تو کچھ بے یقین، جبکہ آغا جان بمشکل غصہ ضبط کیے جواب کے لیے کہ منتظر بیٹھے تھے۔ چچی جان کا قصور نہیں ہے مہر، بڑھتی عمر یادداشت کم کر دیتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آغا جان کو پہلے سوال کا جواب دیا۔ جی آغا جان، مہر نے میرے کہنے پر ہی طلال سے بات کی تھی۔ مہرماں کی آنکھ میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے موہد کا دیا ہوا گلاس دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھام لیا۔ چچی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ستم یہ کہ وہ موہد کے جھوٹ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر کیوں موہد؟
ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ تم نے میری بیٹی کے سر میں خاک ڈلوانے والا کام کر دیا؟ تائی جان ناگواری سے بولی۔ مہرو کو بچانے کے لیے جھوٹ مت بولو، تزین پھنکاری۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ایسے معاملات میں نہیں بچایا کرتا، اگر وہ قصوروار ہو تو۔ موہت نے چبھتی نظروں سے چچی جان کو دیکھا، وہ خجل سی ہو گئی۔ آپ کی بیٹی جو آئے روز میکے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور نام مہر کا بدنام۔ بقول تزین کے طلال ابھی تک اپنے ماضی کو نہیں بھولا۔ تو مائی ڈیئر چچی جان، میں نے مہر سے کہا کہ وہ طلال کو ایک بار سمجھا ہی دے اپنے لفظوں میں کہ اسے ماضی سے زیادہ اپنا حال پیارا ہونا چاہیے۔ پیار پیارا ہے، اور یہ کہ وہ میرے ساتھ کتنی خوش ہے، اور وہ اللہ کا بندہ سمجھ گیا۔ مگر یہ محترمہ آدھی پونی بات سن کر پھر سے بوریاں بستر سمیٹ لپیٹ کر وارد ہو گئی۔ مہرماں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا، اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تزین نے تیز نظروں سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو پتا تھا ساری بات کا؟ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اے لو، کہا تو ہے یاد نہیں رہی تھی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ مہرماں نے چہرہ موڑ کر نم آنکھوں سے موہت کو دیکھا، جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب پلیٹ میں انڈوں کا حلوہ نکال رہا تھا۔ تم بھی اب ذرا عقل کو ہاتھ مارو تزین، آئندہ میں تمہارے گھر کے کسی بھی مسئلے میں مہرماں کا نام نہ سنوں۔ آغا جان نے برے موڈ کے ساتھ تزین کو وارننگ دی تھی۔ مہرماں ابھی تک ساکت بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا ابھی چند لمحے پہلے جو طوفان تزین کی بات نے اٹھایا تھا وہ مہرماں کو چھوئے بنا گزر گیا تھا۔ جانے کیوں، مگر ہم جن لوگوں کا احسان لینا نہیں چاہتے، اکثر قسمت انہی کو ہمارا نجات دہندہ بنا دیتی ہے۔ تھینک یو، مہرماں نے کمرے میں جاتے موہت کی راہ میں حائل ہو کر نم لہجے میں کہا تو اس نے گہری سانس بھری۔ صرف اس لیے کہ اب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ منسلک ہے مہر، جتا کر کہا، ورنہ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو نا، وہ میرے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ واٹ ایور، وہ بمشکل بولی، لیکن چچی جان نے جو کیا ہے اس پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میری بات پر تو تم نے کبھی یقین کیا ہی نہیں، اور پتہ نہیں میں کیوں ہر بار بیوقوفوں کی طرح تمہاری مدد کرنے چل پڑتا ہوں، وہ تعصب سے بولا۔ مگر مہرماں مطمئن تھی، کیونکہ تمہیں ہر بار یقین ہوتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ موہت اسے شرم دلانے والی نظروں سے دیکھتا جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، بندہ شکریہ کا جواب ہی دے دیتا ہے، بڑبڑاتے ہوئے اپنی راہ چل دی۔ اور اس لالچی نمیر افندی کا پول بھی اس سے اگلے ہی دن کھل گیا۔ آنے والی کال اٹینڈ کرتے ہی مہرماں کو خیال آیا کہ نمیر افندی کی آواز اس روز سے مختلف لگ رہی تھی جب وہ اسے شاپنگ مال میں ملا تھا۔ کاغذات تیار کروا لیے تم نے؟ مہرماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ موہت کی باتوں کا اثر تھا جو اس نے اس بار باریکی سے اس کی آواز کا مشاہدہ کیا۔ کون سے کاغذات؟ طلاق کے کاغذات نمیر افندی۔ اب یہ مت کہنا کہ کون سی طلاق، میں 1,00,000 روپے تمہارے منہ پر مار چکی ہوں، اب مکرو گے تو پیسہ دینے کی بجائے لاک اپ میں بند کروا کے طلاق لوں گی۔ وہ گرم ہوئی۔ افندیز کی جائیداد کا حصے دار ہوں محترمہ، 1,00,000 لوں گا میں، اور وہ بھی تم سے؟ اچھے خاصے حصے کا مالک ہوں میں، وہ تنزیہ بولا۔ مہرماں کو چکر سا آیا۔ وہ تم ہی تھے نمیر، جھوٹ مت بولنا میرے ساتھ، وہ ضبط کھو کر چلا اٹھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، مگر میں ایک ہی بار افندیز کے گلے میں انگلی ڈال کر اپنا حصہ نکلواؤں گا، وہ ناگواری سے بولا۔ تو وہ کون تھا جو تمہارے گھر میرے سامنے آتا رہا؟ کیا وہ تم نہیں تھے؟ مہرماں نے بڑی آس سے پوچھا۔ اب اگر وہ انکار کر دیتا تو مہرماں پھر سے بند گلی میں آ کھڑی ہوتی۔ وہ ڈرائیور تھا میرا، اسی نے کڈنیپ کیا تھا تمہیں، اسی کو تھپڑ مارا تھا تم نے، مگر تم فکر مت کرو، آج ہی بندوبست کرتا ہوں اس کا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بےہودگی کرنے کی؟ اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے مہرماں کے سر پر دھماکہ کیا۔ لمحے بھر کی بے یقینی کے بعد مہرماں نے گالیوں کے علاوہ ہر کو سنا دے دیا اسے۔ تمہاری وجہ سے اس غلیظ شخص کی ہمت ہوئی مجھے بلیک میل کرنے کی، وہ ہانپنے لگی۔ بس اب دل ہلکا ہو گیا نا؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے نمیر، کسی بھی قیمت پر، وہ بھنچے ہوئے لہجے میں بولا۔ مل سکتی ہے مہرماں افندی، وہ اسی پرسکون انداز میں بولا تو مہرماں کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ کتنے پیسے؟ وہ بعجلت بولی۔ پیسہ تم سے نہیں، آغا ذوالفقار سے لوں گا، حق
مہر ماں جو حق ہے میرا. تو پھر وہ بےتاب ہوئی. اپنا مطالبہ بتاؤ. اور جو مطالبہ اس نے کیا اس نے مہر ماں کے چاروں طبق روشن کر دیے. مگر یہ بات یاد رکھنا، چاہے وہ اصل نمیر تھا یا تم ہو، لیکن اب ایک بھی پیسہ نہیں دوں گی تمہیں. اس کی پوری بات سننے کے بعد مہر ماں نے دانت پیستے ہوئے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروائی. تم نے اپنی بیوقوفی سے اپنا پیسہ ضائع کیا ہے. وہ بیوی ہی کیا جو اپنے شوہر کی آواز نہ پہچان سکے؟ وہ آرام سے بولا تو مہر ماں کے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلی. شٹ اپ. تم جیسوں کے لیے تو کوئی بہت گھٹیا سا لفظ ہونا چاہیے. شوہر تم جیسے چور لٹیرے نہیں ہوتے، لوگوں کی عزت سے کھیلنے والے. وہ تل ملا کر بولی، میں اپنی عزت کی عزت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں مسز نمیر افندی. 3 دن میرے پاس رہ کر گئی ہو واپس. تمہیں تو اچھی طرح میری شرافت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. وہ پرسکون انداز میں جو کہہ رہا تھا وہ اچھے سے مہر ماں کی سمجھ میں آ رہا تھا. اس کی رگوں میں لاوا دوڑا. تم میرے سامنے ہوتے تو تمہارا سر توڑ دیتی میں. تمہیں شوٹ کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا اچھے شوہر کا فرض ہے. انشاءاللہ جلد ہی پوری کرتے ہیں تمہاری یہ خواہش. متبسم لہجہ. مہر ماں نے موبائل آف کر کے کسی ناپاک شے کی طرح بیڈ پر پھینکا اور سر تھام کر بیٹھ گئی. وہ صحیح معنوں میں اسے ہاتھ پیر باندھ کر کونے میں ڈال چکا تھا. نمیر کی کال نے شاپنگ کرتی سومیا کو حیرت میں مبتلا کیا تھا. اس نے شاپنگ بیگز دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے موبائل شانے اور کان کے بیچ پھنسایا اور کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے لگی. کیسی ہو؟ ٹھیک. تم سناؤ؟ کافی ٹائم بعد ہونے والی بات چیت نے دونوں کے مابین ایک تکلف کی فضا قائم کر دی تھی. وہ پرس شولڈر بیگ میں رکھ کر ہاتھ میں موبائل سنبھال کر شاپ سے باہر نکل آئی. کہاں ہو اس وقت؟ مل سکتی ہو؟ ہاسٹل سے باہر ہوں. کہاں ہو؟ اپنی لوکیشن بتاؤ، میں پک کر لیتا ہوں تمہیں. وہ بولا. شاپنگ سینٹر سے باہر نکل کر رکشے کی تلاش میں نظر دوڑاتی سومیا نے گہری سانس بھری. کیا ضروری ہے ملنا؟ کال پر بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. وہ فی الفور بول کر لہجہ بھر کو چپ ہو گیا، پھر اضافہ کیا، لیکن اگر تم ملنا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی ہے. سومیا نے اسے اپنی لوکیشن بتا کر کال کاٹ دی اور شاپنگ مال کے احاطے میں موجود گھاس کے چھوٹے سے خطے میں نصب 2 بینچوں میں سے ایک پر آ بیٹھی. ذہن اسی پزل کو حل کرنے میں مصروف تھا کہ نمیر کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے. وہ اگلے 5 منٹوں کے بعد وہاں پہنچ چکا تھا. گاڑی سے اتر کر سومیا کی طرف آتے سومیا نے دیکھا وہ کتنا شاندار نظر آ رہا تھا. پھر وہ اس سے نظر پھیر گئی. کچھ کھانا ہے تو اندر ریسٹورنٹ بھی ہے، وہ پوچھ رہا تھا. سومیا اٹھ کھڑی ہوئی. نہیں، لنچ کر کے نکلی تھی میں. نمیر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لے لیے. وہ اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی. وہ اسے آئس کریم پارلر لے گیا. معروف آئس کریم کے 2 کپ سامنے رکھے. وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. وہ اسے مہر ماں کی بیوقوفی کی تمام کہانی سنا چکا تھا. تو اس صورتحال میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ تم نے اس کے سامنے حالات ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح تم سے چھٹکارا چاہتی ہے. تبھی تو کیسے بھی کر کے اس بلیک میلر کو روپے تک دے آئی. تم مجھ سے ملو سومیا اور اسے ذرا عقل سکھاؤ اسے. ہاں، میں تو خود ساری بازیاں ہاری ہوئی ہوں. وہ آئس کریم کے کپ میں یوں ہی چمچ ہلا رہی تھی. نمیر نے بے اختیار اسے دیکھا تو وہ اپنی بے اختیاری پر خفیف سی ہو کر جلدی سے بات بدل کر بولی. تم نے اس بیچاری کو دشمنی کی اس جنگ میں استعمال کر کے محض اس کی زندگی برباد کی ہے اور کچھ نہیں. اس کی آغا جان کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا اس نکاح سے. الٹا اس معصوم لڑکی کے خواب اجاڑ دیے تم نے. مانتا ہوں اپنی غلطی کو، وہ اعتراف کرتے ہوئے بولا. مجھے نہیں پتا تھا کہ افندی ہاؤس کے لوگ اس قدر ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں. انہیں تو نکاح پر نکاح کرنا بھی گناہ نہیں لگا. میں نے تو سوچا تھا سب میرے اور مہر ماں کے نکاح کی خبر اور طلال سے شادی ٹوٹنے پر تڑپ اٹھیں گے اور میرا بھی بدلہ پورا ہوگا. مگر آغا جان کی صفاقی تو صحیح معنوں میں اب کھلی ہے مجھ پر. ابھی تو شکر کرو پھپھو نے تمہاری حمایت میں یہ قدم اٹھا لیا، ورنہ اور کون تھا اس وقت میں موہد افندی کے علاوہ جو مہر ماں کو امانتاً نکاح میں رکھتا. پردہ بھی رہ گیا تمہارا. سومیا نے جتایا تو وہ مسکرا دیا. یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم. اور مہرو، جائیداد حاصل کرنے کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ تم بتاؤ، کیا کرنا چاہیے مجھے؟
وہ بھی اس صورت میں کہ میں اس کی زندگی کی ہر خوشی کو ختم کر چکا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اب تم اس کو زندگی کی طرف لاؤ۔ دل پر پتھر رکھ کر سومیا نے اسے پابند کرنا چاہا۔ اس کے مطالبے کے باوجود اسے طلاق نہ دو نمیر، وہ بہت معصوم اور بے قصور لڑکی ہے۔ وہ خاموشی سے آئس کریم ختم کرتا رہا، پھر ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور وہ جو نفرت اس کے دل میں بھری ہے میرے لیے، تم اس سے محبت کرنے کا سوچو نمیر، جلد یا بدیر سب کو محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑتے ہیں۔ محبت، وہ کھینچ کر بولا، پھر بھومو کو استفہامیہ انداز میں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ نفرت سے نکاح کر سکتے ہو تو کیا محبت کر کے اسے نبھا نہیں سکتے؟ سومیا کی بات نے اسے لاجواب کیا تھا۔ محبت کا تو پتہ نہیں سومیا، لیکن اتنا تو طے ہو چکا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ وہ قطعیت سے بولا تو سومیا نے بے ساختہ کہا، ابھی مت مانو، مگر اکیلے میں اپنا تجزیہ ضرور کرنا، تم اس سے محبت کرنا شروع کر چکے ہو۔ وہ تیکن سے بولی، مگر نمیر انسنی کرتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا کہ وہ اور موہت ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ جو اسے اپنا ہمدرد نظر آئے گا وہی اس کے قریب ہوگا نمیر، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ ایک ایسا رشتہ جس میں ماں سوائے مفاد کے اور کوئی جذبہ نہیں، اس کے بارے میں وہ زندگی بھر کچھ اچھا نہیں سوچ سکے گی نمیر۔ میں اپنے کیے کا، اپنی غلطی کا مداوع کروں گا سومیا۔ مجھے افندی ہاؤس والوں کے رویے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں نے ایک غلط مہرہ چن لیا تھا۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ تم صرف یہ کرو کہ مہرمہ افندی کی برین واشنگ کر دو نمیر کے لیے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سنجیدہ تھا۔ سومیا بے ساختہ بولی، لیکن اگر اس نے موہت کو چنا تو؟ پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گا سومیا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو سومیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مہرمہ بہت عجلت میں کہیں جانے کو تیار ہوئی اور کبیر کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ بی بی آپ کو ڈراپ کر کے پھر میں وہیں رکوں گا، اس نے باور کروایا۔ ہاں ہاں کھڑے رہنا، رپورٹ جو دینی ہوگی تم نے اپنے موہت سر کو۔ وہ ہلکا سا طنز کرتی گاڑی میں آ بیٹھی، اور ویسے بھی جس کام بلکہ مارکے کے لیے وہ جا رہی تھی اس میں کبیر کا وہاں موجود ہونا تقویت ہی کا باعث تھا۔ تائی جان اور سمرا چچی کے دل کے حالات تو اللہ ہی جانے، مگر بظاہر اب دونوں آپس میں کبھی کبھار گپ شپ کر لیا کرتی تھی۔ ابھی بھی تائی جان انہیں سارا چچی کے مہرمہ کے ساتھ کیے جانے والی ناانصافی کا بتا رہی تھی، اور ساتھ موہت کی مدھو سرائی بھی جاری تھی۔ سائرہ نے تو میری بچی کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ موہت تو صحیح معنوں میں بیٹا ثابت ہوا ہے ہمارا۔ سمرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت کوریڈور میں سے مہرو کی آواز آئی، وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ چلے نا، آپ کا اپنا گھر ہے، ادھر چلیں، ٹی وی لاؤنج ہے یہاں۔ تائی جان حیران سی ادھر متوجہ ہوئی۔ سمرا نے بھی ادھر چہرہ موڑ لیا۔ اگلا لمحہ بہت بے یقین کر دینے والا اور حیران کن تھا۔ مہرمہ کے ساتھ اندر آنے والے کو کچھ وقت سے ہی صحیح مگر وہ دونوں ہی پہچان گئی، مگر یہ پہچاننا ایک قیامت کے مترادف تھا۔ سمرا تو گنگ بیٹھی رہ گئی، لیکن تائی جان نے آگے بڑھ کر متوحش ہو کر مہرمہ کا بازو ہلایا۔ کون ہے؟ کسے اندر لیے چلی آ رہی ہو؟ امی، یہ نمیر کی والدہ ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی دیورانی، پہچان تو گئی ہوں گی آپ، وہ بیگے لہجے میں بولی۔ تائی جان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ سمرا کو بے یقینی کا شدید جھٹکا لگا۔ پہلے سے کمزور مگر آج بھی سوگوار سے حسن کی مالک زرنگار، ہاں وہ زرنگار وقار افندی ہی تھی۔ حیران سی نظروں سے سارے گھر اور ان عورتوں کو دیکھتی نمیر وقار افندی نے افندی ہاؤس میں قدم رکھ دیا تھا۔ تائی جان کے دل کو جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ سمرا کسی کے بولنے سے پہلے ہی زرنگار کو اٹھ کر نہ صرف ملی، بلکہ تائی جان اور چچی جان کے کچھ بولنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی انہیں تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ تائی جان جیسے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ آقا جان کا پتہ ہے نا، جان سے مار ڈالیں گے تمہیں۔ انہوں نے مہرمہ کا بازو سختی سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو خود ان کا لہجہ بھی اتنا وحشت زدہ سا تھا کہ مہرمہ کا حلق خشک ہونے لگا۔ مگر ہمت ہارنے کا مطلب تو قسمت سے ہار جانا ہوا کرتا ہے نا۔
اور وہ اتنی بار قسمت سے ہاری تھی کہ اب مزید صرف جیتنے ہی کا ارادہ تھا۔ میں اسے اپنے گھر میں لائی ہوں امی، آپ نے دیکھا ہوگا آنٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے وہ باغیانہ انداز میں بولتی انہیں مرنے کے قریب کر گئی۔ چچی جان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اور اس گناہوں کی پوٹلی کو چھوڑ کر آؤ وہیں جہاں سے اٹھا کر لائی ہو۔ تائی جان گرائی۔ اور اس سمرا کی کیا بات کرتی ہو تم؟ اسے تو نہ کل اعتراض تھا وقار کی شادی پر اور نہ آج اس کی بیوی کے پھر سے آ جانے پر۔ چچی جان نے لقمہ دیا۔ اللہ جانے کہاں سے ڈھونڈ کر لے آئی ہے اسے، میں نے تو سوچا تھا مر کھپ گئی ہوگی کہیں، مگر ذلیل لوگ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ تائی جان کا لہجہ نفرت زدہ تھا۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اب تم شادی شدہ ہو؟ چچی جان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آپ لوگوں کو بھی تو میرا دوسرا نکاح کرواتے ہوئے یہ خیال کسی کو نہیں آیا۔ بدبخت، آقا جان تجھے جان سے مار ڈالیں گے، کیوں اس طوفان کو گھر اٹھا لائی ہو؟ تائی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس خود سر لڑکی کا گلا ہی دبا دیں۔ یہ میرا اور میری سسرال کا معاملہ ہے امی، اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کر چلی گئی۔ لو جی، اب دو دو شوہر اور دو دو ساسیں بنا بیٹھی ہے آپ کی بیٹی۔ تائی جان کا سکتہ چچی جان کے تمسخرانہ لہجے پر ٹوٹا تھا اور پہلی بار انہیں اس طنز کا کوئی جواب نہ سوجھ پایا۔ دل چاہ رہا تھا بیٹی کی اس نادانی پر سینہ کو بھی کرنا شروع کر دے۔ سالوں پہلے جو کام نہ ہو سکا وہ بھلا اب کون ہونے دے گا؟ ارے آغا جان نے تو سگے بیٹو کو اس ملعون عورت کے پیچھے گھر سے نکال دیا۔ پوتا کیا معنی رکھتا ہے ان کے لیے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ نہ صرف انہیں موہت کی صورت اپنا پوتا مل چکا بلکہ وہ اس پر جان بھی چھڑکتے ہیں۔ چچی جان نے تجزیہ پیش کیا۔ میرا تو ذہن ہی نہیں کام کر رہا سائرہ، اس لڑکی کو تو اللہ جانے کس چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ نڈھال تھی۔ بھائی صاحب کو فون کریں، فوری طور پر اس ناپاک کے قدم اس گھر سے باہر نکالیں، آغا جان تو واقعی طوفان مچا دیں گے۔ چچی جان نے ہمدردی سے انہیں دیکھا۔ ہاں وہی سنبھالے اب آ کر برسوں کی بنائی عزت کو۔ تائی جان کی آنکھیں بھر آئیں اور تیزی سے فون سٹینڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ایک طوفان تھا جس نے افندی ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ نمیر مجھے طلاق دینے پر راضی ہے اگر اس کی ماں کو اس گھر میں اس کا صحیح مقام دیا جائے اور جائیداد میں ان دونوں کا حصہ بھی۔ مہرماں نے صاف لفظوں میں اعلان کیا تو تائی جان کے کلیجے کو ہاتھ پڑا۔ دل چاہا مہرماں کو دھنک کر رکھ دیں، وہ جتنا اسے بچانے کی کوشش کرتی تھی اتنی ہی وہ غلاظت میں گرنے والی حرکتیں کر رہی تھی۔ ان کا حق بنتا ہے واقعی۔ سمرا کی بات سن کر تائی جان مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے سمرا؟ تمہیں کیوں اعتراض نہیں ہے مہرو کے اس اقدام پر؟ تمہارے موہد کے نکاح میں ہے وہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اس سے پہلے بھی وہ نمیر کے نکاح میں ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہتی۔ تائی جان کو سن کر گئی۔ موہد سب سے پہلے گھر آیا، اس کے پیچھے ہی تایا جان اور چچا جان کی واپسی کبیر کے ساتھ ہوئی۔ آغا جان دوسرے ڈرائیور کے ساتھ زمینوں کے دورے پر گئے ہوئے تھے مگر شام تک ان کی واپسی بھی متوقع تھی۔ سبھی ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے ماں سوائے مہرماں کے جو زرنگار کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ تائی جان نے دماد کا چہرہ کھوجا جو بے تاثر تھا۔ مہرماں بلا شبہ میری بیٹی سے ہی موہت، مگر میں اس کی اس بے وقوفی میں بالکل بھی شریک نہیں ہوں۔ تم فوراً سے پہلے اس عورت کو یہاں سے نکال کر باہر کرو۔ وہ خاموش نظروں سے ان کا چہرہ دیکھے گیا۔ برسوں پہلے آغا جان نے بھی یہی کیا تھا، چچی جان نے کہا۔ ضروری نہیں کہ جو غلط کام برسوں پہلے ہوا وہ آج بھی اسی انداز میں کیا جائے۔ یہ سمرا کا طنزیہ لہجہ تھا۔ آپ کو تو نہ کل اعتراض تھا زرنگار پر اور نہ آج ہوگا بھابھی، چچی جان بدمزہ سی ہو کر بولی۔ وہ تمہاری بہو ہے سمرا اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس کی اس حرکت سے۔ مبین صاحب کو سمرا کے پرسکون رویے پر سخت اعتراض تھا۔ بڑوں کی غلطی کو اگر بچے سدھارنا چاہے تو بچوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے بھائی صاحب، وہ اسی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آج اس کمینے نے اپنی ماں کو اس گھر میں بھیجا ہے، کل کو خود بھی آ گیا تو ہم کیا کر لیں گے موہت؟ سہیل افندی کا تو دماغ ہل گیا تھا، صدماتی کیفیت میں بولے۔ پہلے ہی سارا کچھ موہت کے قبضے میں جاتا دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے اب یہ نمیر اور اس کی ماں کا ٹنٹنا، یعنی جائیداد میں دو مزید حصے دار۔
तुम जाकर चेंज करो मोहित, ये मसला आराम से हल होने वाला है। समरा ने नज़र भरकर बेटे को देखा, जिसके तासुरात में छुपी आज़र्दगी एक माँ की निगाह से पुशीदा नहीं थी। मोहित एक भी लफ्ज़ कहे बिना चला गया। चच्ची जान बदमज़ा हुई। कोई हल तो निकालने दिया होता भाभी। हल तो सालों पहले भी गलत ही निकाला गया था। समरा सुलगते लहजे में बोली, तो तुम क्या चाहती हो समरा, कि हम इस औरत को और इसके बेटे को सर पर बिठा लें? कल को वो निकाहनामा लेकर आ गया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो क्या होगा, ये जानती हो? मुबीन अफंदी बुरा मानकर तल्खी से बोले। समरा ने तंजिया नज़रों से उन्हें देखा। शुक्र है ये बात आपको भी याद है कि मेहरमा किसी और के निकाह में है और इस निकाह की हैसियत अपनी जगह मौसम है। वो चुप रह गए। अब तो वो निकाह ख़त्म हो चुका समरा, मोहित से शादी हो गई है मेहरू की, तुम्हारी ही बहू है वो। ताईजान जल्दी से बोली, हम सब बाज़ ऐसी हकीकतों से वाकिफ़ होते हैं जिनकी सच्चाई से इनकार मुमकिन नहीं होता, मगर महज ज़ाती फ़ायदे के लिए हम उस सच्चाई की नफ़ी करते रहते हैं, और सच्चाई की नफ़ी करना बदतरीन जुर्म है, रूहानी भी और इखलाकी भी। मेहरू कहाँ है, उसकी तो ख़बर लूँ मैं। मुबीन साहब उठे। समरा ने उचटती नज़र उन पर डाली। उससे जो भी बात करना होगी वो मोहित करेगा भाई साहब। चलें जी, किस्सा तमाम शुद। अब तो जो भी क़यामत आनी है वो आगाजान के शाम को आने पर ही आएगी। सुहेल अफंदी तंजिया कहते उठकर चले गए, मगर पीछे एक महीब खामोशी छोड़ गए, जिसमें आने वाले वक्त की खौफनाक समायतें धड़क रही थी। मोहित ने दरवाज़ा खटखटाया था। कौन है? मेहरमा की मुहताज सी आवाज़ आई। मोहित। जवाबन अंदर खामोशी छा गई। फिर वो थोड़ी देर बाद नम लहजे में बोली, अगर तो बाकी सबकी तरह तुम भी उनको धक्का देकर बाहर निकालने का इरादा रखते हो तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मोहित ने लब भींचे, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, दरवाज़ा खोलो महर, मुझे बात करनी है तुमसे, आगा जान की वापसी से पहले। ज़रा तौक़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खुल गया। मोहित की निगाह दरवाज़ा खोलने वाली महर की बजाय उसके शाने के पार नज़र आते चेहरे पर पड़ी तो वह साकित सा रह गया। ज़रनगार अपनी जगह से उठकर आगे आई तो मेहरमा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेहरमा को पीछे हटाकर मोहित को देखा और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया तो मेहरमा धक से रह गई। उसने बेइख्तियार मोहित को देखा, मगर वो उसकी तरफ मतवज्जो न था। इनकी याददाश्त मुतासिर है मोहित, प्लीज़ अब तुम भी इन सब की तरह मत। मेहरमा हिफ्ज़ माँ तकद्दम के तौर पर उनकी हमायत में वो तफसील बताने लगी जो नुमैर ने फ़ोन पर उसको बताई थी, मगर उसकी आवाज़ मोहित का अगला रद्दअमल देखकर हलक में ही घुट गई। उसने ज़रनगार के दोनों हाथ थामकर अपने रुखसारों पर रख लिए। उसका चेहरा ज़रनगार के हाथों की ओक में आ गया था। आसान रास्ता हो या दुश्वार मुस्तरिद, ए इश्क तेरा फ़लसफ़ा बेकार मुस्तरिद, लोगों की आम तान से तख्लीक वाह वाह, मेरे तराशे सार यही शाहकार मुस्तरिद, मैं तेरे हाथ लग गई माले गनीमत सी, फिर तेरे हाथ से हुई हर बार मुस्तरिद, जलने दो जिस्म धूप में अब ज़िद की बात है, वो घर तो क्या वो साया दीवार मुस्तरिद, जिंदा है लोग बस ज़रा मुर्दा ज़मीर हैं, अज़ीज़ तेरे जीने के मेयार मुस्तरिद। मेहरमा मुतहय्यर थी। मोहित का ज़रनगार से इतना इल्तफ़ात। उसे ध्यान आया, शायद मोहित ने यह रहम दिली विरसे में पाई थी। समरा भी तो ज़रनगार और वकार की हिमायत करती रहती थी, लेकिन ज़रनगार के चेहरे पर पहचान के कोई तासुरात न थे। वो तो बस चुपचाप सी खड़ी मोहित को देख रही थी। मेहरमा ने निगाह का जाविया बदला। सारे तासुरात तो मोहित अफंदी के चेहरे पर थे। तुम? ज़रनगार ने अपने हाथ खींचे तो मोहित को पहली बार जैसे मेहरमा की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन ज़रनगार के इस एक लफ्ज़ में मुकम्मल सवाल छुपा था और वो पूरी तरह उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैं भी आपका बेटा हूँ माँ जी। उनका हाथ अपने हाथ में थामकर मोहित ने शिद्दत जज्बात से कहा। मेहरमा का मुंह हैरत से खुला। लो जी, मेरी सास इनकी माँ हो गई। हाँ, शायद कोई आता तो था मिलने मुझसे, याद नहीं। ये कौन है? ज़रनगार ने उलझे लहजे में कहकर फिर मेहरू की तरफ इशारा किया
تو اس نے گہری سانس بھر کر مہرو کو دیکھا، جس کے اعصاب اپنے ممکنہ تعارف کو سوچ کر تن گئے۔ نمیر کی بیوی، آپ کی بہو، یہی کہتا وہ۔ یہ وہ تیکھی نگاہ مہرماں پر ڈال کر لمحہ کو رکا، پھر کاٹدار لہجے میں بولا، یہ آپ کے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ مہرماں بھگ سے اڑی، کیا تعارف کروایا تھا موصوف نے؟ میرے دشمن؟ میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے بیٹا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بستر کی جانب بڑھا۔ اب آپ یہی رہیں گی تو میں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے سب دشمنوں کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ انہیں بستر پر بٹھایا۔ فضول باتیں مت ڈالو ان کے ذہن میں موہت، وہ ناگواری سے بھینچتے لہجے میں بولی۔ موہت پلٹ کر تیکھی نظروں سے مہرماں کو دیکھنے لگا، تو کیا غلط ہے اس میں؟ لیکن اگر تم دوسرا تعارف ہی کروانا چاہتی ہو تو میں وہ بھی کروا دیتا ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ مہرماں چپ رہ گئی۔ اب وہ کون سا اتنا معتبر تعارف تھا کہ مہرو اس کے حوالے سے پہچانے جانے کی ممتنع ہوتی؟ اس گھر میں ان کی حیثیت کا تعین کروانا ہے موہت، یقین کرو وہ مجھے طلاق دینے پر آمادہ ہے۔ کچھ سوچ کر وہ جوش سے بولی تو موہت بیزار نظر اس پر ڈال کر گہری سانس بھرتا زرنگار کو دیکھنے لگا۔ ان سے انسیت کی پھوٹتی شعاؤں کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ آغا جان کو بتانا ناگزیر تھا۔ سہیل افندی نے اس بار پہل کی۔ ان کو تو سب کچھ ہاتھوں سے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ آغا جان پہلے تو بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر اتنی اونچی آواز میں دہاڑے کہ افندی ہاؤس کے در و دیوار لرز گئے۔ اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا موہت؟ سمرا جانے میں غصے میں زیادہ تھے یا بے یقینی میں؟ موہت سینے پر بازو لپیٹے خاموش کھڑا تھا۔ اس سوال کا جواب سمرا نے دیا۔ مجھے آج سے 15 سال پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا آغا جان۔ ان کے تحمل سے دیے گئے جواب نے آغا جان کے ضبط و برداشت کی دھجیاں اڑا دیں۔ مگر مجھے ہے اعتراض، آج سے 15 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اسی شد و مد سے۔ پھر انہیں مہرماں کی خبر لینے کا خیال آیا۔ وہی لڑکی اس سارے فساد کی جڑ ثابت ہو رہی تھی۔ مہرو کہاں ہے؟ میں اس سے پوچھوں، کہاں سے یہ فتنہ اٹھا کر لے آئی ہے وہ گھر؟ نامساعد حالات سے گزر کر وہ دوبارہ آپ کے در پر ہی آ گئی ہیں آغا جان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم لوگ 15 سال پہلے ہوئی غلطی کا مداوع کر لیں، اور اللہ جب غلطی کا مداوع کرنے کا موقع دیا کرتا ہے تو بڑے نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ غلطی؟ انہوں نے پھولتی سانسوں کے ساتھ گرج کر یوں دہرایا جیسے اس لفظ کا نام پہلی بار سنا ہو۔ پھر تنفر سے بولی، آغا ذوالفقار نے آج تک کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انف آغا جان۔ اتنی دیر سے چپ کھڑا پوتا بیزاری سے بولا بھی تو کیا؟ مہرماں آج بھی نمیر افندی کے نکاح میں ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کی حامی بھر کر صرف آپ کے غلط فیصلے سے بچنے کی کوشش کی ہے، اور اب اگر وہ اس طرح نمیر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو کیا مضاحکہ ہے؟ تو یہ سب ڈرامہ کیا تھا تم لوگوں نے؟ ان کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ آپ اسے جو بھی سمجھیں، لیکن ہم الحمدللہ نکاح پر نکاح کو حرام ہی سمجھتے ہیں آغا جان۔ اگر اس وقت آپ مہرماں کا رشتہ کہیں بھی کر دینے پر تلے نہ ہوتے تو میں کبھی موہت کا نام اس دوسرے رشتے کے لیے پیش نہ کرتی۔ آغا جان کو تو کچھ لمحوں کے لیے تو کچھ کہنے سے محروم ہی ہو گئے تھے گویا۔ بہت خوب، چند لمحے لگے تھے انہیں سنبھلنے میں۔ تو اب آغا کو اس طرح ایک سائڈ پر لگایا جائے گا صرف اس لیے یہ قدم اٹھایا کہ جس طرح ہم مہرماں کا پہلے نکاح کی حرمت کا احساس کرتے ہیں اور کوئی نہ کرتا آغا جان۔ صرف اس لیے یہ قدم اٹھایا کہ جس طرح ہم مہرماں کے پہلے نکاح کی حرمت کا احساس کرتے ہیں اور کوئی نہ کرتا آغا جان۔ سمرا کا حوصلہ دیدنی تھا، اتنی بات اور کوئی بہو آغا جان کے سامنے نہ کر پاتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم لوگ آغا کو بیوقوف بنا رہے ہو، اور آج اس گناہوں کی پوٹلی کے غلیظ قدم پھر سے میرے گھر میں آ گئے۔ گولی مار دوں گا میں مہرو کو بھی، قصہ ہی تمام ہو اس نکاح کا، مگر اپنی برسوں کی بنائی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گا۔ عزت اللہ بنایا کرتا ہے آغا جان۔ نمیر کی قسمت میں اس گھر کا داماد بننا لکھا تھا، اس کی قسمت میں تھا کہ آپ کی پوتی اس کی بیوی بنے۔ اب اگر اس کی قسمت میں یہ زمین جائیداد بھی ہے تو کیا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ موہت کا لب و لہجہ پر تپش تھا۔ آغا جان کا تو پورا وجود ہی بھڑ بھڑ جلنے لگا۔
ابھی میں زندہ ہوں موہد، اور میرے جیتے جی وہ املاک میں حصہ داری کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نمیر افندی کا قصہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ موہد کا انداز قطعی تھا۔ اس کی ماں اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے آئے گا آگا جان۔ تب یہ سب حساب اسی سے چکتا کر لیجئے گا۔ اس کی منکوحہ ہے یہاں۔ تو یہ بات تمہیں مہرو سے نکاح کرواتے وقت معلوم نہیں تھی کیا؟ تو پھر کیوں تم اس معاملے میں آئے؟ میں کہیں بھی اس کی شادی کروا دیتا۔ اسی مزید خطا سے بچایا ہے آپ کو آغا جان، موہد نڈر ہو کر بولا۔ موہد! آغا جان بولے نہیں تھے، دھاڑے تھے، اور ساتھ ہی ان کا ہاتھ اٹھا، مگر موہد اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ سمرا نے ہی بے اختیار اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اب وہ یہی رہیں گی جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، موہد نے سپاٹ لہجے میں کہا، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ 15 سال پہلے کی طرح ہم بھی دوبارہ اس گھر سے نکلیں گے آغا جان، لیکن اس بار کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ دونوں ماں بیٹا جا چکے تھے۔ آغا ذوالفقار اپنی کرسی پر ڈھہ سے گئے۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تو کیا ان کے مات کھانے کے دن آ گئے تھے؟ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا۔ تو کیا اب یہ ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں جنہوں نے پوتے پر اٹھنا گوارا نہیں کیا؟ ایسی کمزوری تو میں نے وقار افندی کی بار بھی محسوس نہیں کی تھی۔ ان کا ذہن سنچنا رہا تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے موہد، وہ سامنے آئے گا تب ہی تماشا ختم ہوگا، ورنہ تو یوں ہی آنکھ مچولی چلتی رہے گی ساری عمر۔ اور سزا؟ میں خود سزا دوں گا اسے، دنیا تماشا دیکھے گی اس کا۔ انہوں نے تپتے ذہن کو مثبت کرنا چاہا تو بلند فشار خون کو واپس اپنی جگہ پر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ آغا جان، آپ کل کی اس بچے سے مات کھائیں گے، اس کی بکواس پر غور مت کریں۔ یاد نہیں سمرا اور فاران بھی ایسے ہی وقار کی حمایت کیا کرتے تھے؟ انہیں تو شروع سے ہی اس گندگی کا احساس نہیں تھا جو وقار نے اپنے دامن پر سجا لی تھی۔ سہیل افندی کے منہ میں سائرہ چچی کی زبان بول رہی تھی، ورنہ آغا جان سے سامنے بات کرنے کی ان کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں سہیل، مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے فاران کے بیٹے سے محبت بہت ہے، شاید اس لیے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی پودا دیا ہے، اس لیے اس کی نادانیاں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پتہ نہیں کس روح میں اعتراف کر لیا تھا، مگر پھر ایک دم چپ سے ہو گئے۔ کیا اب نمیر کا حوصلہ نہ بڑھے گا؟ کس دیدہ دلیری سے اس نے اس گھر میں انٹری دی ہے، مہرماں سے نکاح کر کے شب خون مارا، اور اب اپنی ماں کو بھیج دیا۔ اور میں تو مہرماں کو بھی قصوروار کہوں گا آغا جان۔ اب کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک بے نام و نشان شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے؟ تھوڑا ہی وقت ہے سہیل، غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، مگر پھر سوچا ایک بار اس شخص کو سامنے آ لینے دو، پھر سارے حساب کتاب چکتا ہو جائیں گے۔ آغا جان نے دبنگ لہجے میں کہا، تو پھر موہد اور سمرا بھابھی کو مہرو کے نکاح کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چلبلا کر بولے۔ آغا جان نے ہنکارا بھرا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو اس وقت کا انتظار ہے جب یہ سارا ڈرامہ ختم ہوگا۔ آغا جان کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اب اس معاملے پر مطمئن تھے۔ سہیل افندی دل محسوس کر رہ گئے، مگر کمرے میں آتے ہی سائرہ چچی شروع ہو گئی۔ بس اسی طرح سر جھکا کر باتیں سن کر آ جائے کریں سب کی۔ ایک موہد افندی کیا کم تھا جو اب نمیر کی ماں کو اٹھا کر لے آئی ہے مہرو؟ مجھے تو لگتا ہے مہرو بھی اس سارے کھیل کا حصہ ہے۔ خدا کو مانو، وہ بیوقوف تھی جو اپنی اچھی والی زندگی برباد کر لیتی۔ ساری عمر لگا دیا آپ نے اس کاروبار پر۔ ایک پوتے کو تو پہلے ہی آغا جان نے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، دوسرے کو بھی کہیں سینے سے لگا لیے تو آپ تو بس ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے۔ چچی جان نے منٹوں میں سارا تجزیہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ارے نیک بخت، ذرا دم تو لو، ایک تو تم عورتوں کی فکریں بھی نہ۔ وہ جھنجھلا گئے۔ اپنی ہمت تو اتنی تھی ہی نہیں، بیوی کی ہمت بندانے پر ہمت کر بھی لیتے تو دلائل میں اتنا دم نہیں ہوتا تھا کہ آغا جان کو اپنی سوچ پر ڈھال لیتے۔ زرنگار کو جس طرح سمرا نے سینے سے لگایا ہے، میں تو حیران رہ گئی۔ ویسے صدیقہ بھابھی کا غرور اللہ نے اچھی طرح توڑا ہے، جس کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیتی رہی وہی ان کا داماد بن گیا۔ اللہ کی پناہ مانگو سائرہ، بہت کڑا امتحان پڑا ہے ان پر۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو موہد مٹھی میں ہے ان کی، داماد ہے جب، اور جتنا جی چاہے نکلوائیں اس سے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، اب ایسی بھی کوئی لوٹ نہیں مچی ہوئی،
وہ کل کا بچہ صحیح مگر اس نے بزنس کو رشتہ داری سے بالکل الگ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے باور کروایا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ شیٹ جھٹکنے لگی۔ یہ لو۔ موہد نے کاغذات کی ایک فائل دراز سے نکال کر ٹیبل کی سطح پر پھینکی۔ اس کے مقابل بیٹھے شخص کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اسے بے اختیار آگے جھک کر وہ فائل اٹھا کر کھولی اور پھر بے اختیار موہد کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں اپنے وعدوں کا بہت پکا ہوں الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں۔ تم نے بہت ساتھ دیا میرا۔ تمہارے بنا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ موہد نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ تم اب بھی کسی موقع پر مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے، وہ اٹل انداز میں بولا۔ تو موہد کچھ سوچ کر ذرا آگے کو جھکا۔ اور کچھ اور کسی معاملے میں میری فیور؟ وہ چونک کر موہد کو دیکھنے لگا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا اور فائل اٹھا کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر بہت شکریہ۔ موہد نے مسکراتے ہوئے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائی اور ہلکی ہلکی جھولتے ہوئے محسوس نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری آفر لانگ ٹرم ہے، تم جب چاہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے موہد کی مسکراتی ہوئی آواز سنی تھی۔ اس کے قدم ایک بار پھر ٹھٹکے مگر وہ رکا نہیں تھا۔ آغا جان نے زرنگار کو اس کے بیڈ روم تک محدود رہنے کا حکم دیا تھا، جہاں اب ان کے ساتھ مہرو شفٹ ہو گئی تھی۔ سومیا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو زرنگار کے بالوں کو برش سے سلجھاتی مہرما چونکی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ مہرما اٹھ کر خوش دلی سے ملی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب سومیا زرنگار سے گلے مل کر بڑی بے تکلفی سے ان کا حال چال پوچھنے لگی، جیسے پہلے بھی ان سے ملتی جلتی رہی ہو۔ تم انہیں جانتی ہو؟ مہرما سے رہا نہیں گیا تو حیرت اور بے یقینی سے پوچھ ہی لیا۔ سومیا ٹھٹکی۔ دفتن اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ یہاں نمیر کی دوست نہیں بلکہ موہد افندی کی دوست کی حیثیت سے آئی تھی۔ اس کا زرنگار سے التفات مہرما کو تو انوکھا لگنا ہی تھا۔ بھائی یہ آنٹی تمہارے کمرے میں ہے تو تمہاری کچھ لگتی ہی ہوں گی نا؟ وہ سنبھل کر مسکرائی۔ یہ بھی میری چچی ہیں۔ سومیا نے ہونٹ سکیڑے۔ نمیر کی والدہ؟ مہرما نے اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ ڈیسیژن۔ مہرما نے ان کے بال چٹیا میں لپیٹے اور ان کو لیٹنے کا کہہ کر سومیا کے ساتھ سمرا کے کمرے میں آ گئی۔ موہد کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مہرما کو یاد آیا کہ وہ شاید موہد کو پسند کرتی تھی، مگر درمیان میں مہرو آ گئی تو وہ سلسلہ وہی منقطع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی ہوگا۔ مہرو نے شانے اچکائے۔ میرا اس سے کیا واسطہ؟ ظاہر ہے جیسے حالات جا رہے ہیں اس سے واسطہ ہو بھی نہیں سکتا۔ سومیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ لیکن زندگی ایسے بھی تو نہیں گزر سکتی نا؟ اس نے مہرما کو گہری نظر سے دیکھا۔ بس اب تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے۔ ایک بار آغا جان نمیر کو اپنا تسلیم کر لیں تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ پر امید تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آغا جان اس کی حیثیت تسلیم کر لیں گے؟ مہرما نے اس کی بات پر سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تم یہ کام بہت آسانی سے کر سکتی ہو مہر، سومیا نے آہستہ سے کہا۔ مہرما بری طرح چونکی۔ مجھے تو پہلے ہی آغا جان نے اس پورشن تک محدود کر دیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمہیں اپنی منمانی کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جتنی منمانی کر چکی ہوں نا، شکر ہے اسی پر آغا جان نے گولی نہیں مار دی، وہ اداسی سے مسکرا بولی۔ میرے خیال میں بس تم ہی ہو جو نمیر کو اس گھر میں اس کی جگہ دلوا سکتی ہو۔ میں تو بس اس انتظار میں ہوں کہ کب اس بندے سے میری جان چھوٹے، ایک بار بس وہ اپنے بل سے باہر نکل آئے، آغا جان سے اس کا سامنا ہو جائے۔ مہرما نے دعا کی۔ ہو سکتا ہے وہ اتنا برا نہ ہو مہر۔ وقت اور حالات اکثر لوگوں کا منفی چہرہ دکھاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خود زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ اس نے میری زندگی کی خوشیاں چھین لی ہیں مجھ سے، امتحان بنا دیا ہے میری زندگی کو، بنا قصور کے سزا دی ہے اس نے مجھے۔ اللہ ہم میں سے کسی ایک کو چن لیا کرتا ہے آزمائش کے لیے مہر، اور وہ اللہ کا بہت پیارا بندہ ہوتا ہے۔ کاٹ تو رہی ہوں آزمائش بنا کسی قصور کے، وہ خفگی سے بولی۔ میرا تو مخلصانہ مشورہ بھی رشتہ اور کسی کا نہیں اس کے ساتھ فی الحال۔ کیسی ناممکن باتیں کر رہی ہو سومیا، نفرت ہے اس شخص سے مجھے،
وہ خفت سے لال ہوتا چہرہ لیے خفگی سے بولی، بعض لوگوں سے مل کر ہی حقیقت کھلتی ہے کہ در حقیقت وہ کس قابل ہے مہر۔ سومیا آخری بات کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرماں الجھی ہوئی سی اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ کسی بھی بھٹکے ہوئے انسان کی واپسی کا راستہ بند نہیں ہوا کرتا مہرماں۔ بعض اوقات بھٹکے ہوئے لوگ کسی اپنے کی آواز کے منتظر بھی ہوتے ہیں، مگر مخلصی شرط ہے۔ سومیا چلی گئی تھی مگر اس کی آخری بات مہرماں کے ذہن پر ابھی تک دستک دے رہی تھی۔